اللہ کی محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لائے۔ اگر ایک انسان گناہوں کے اندھیروں میں تو وہ اللہ کی آیتوں کی وجہ سے اپنے گناہوں کے اندھیرے سے نکل کر نیکیوں کے راستے پر آ سکتا ہے۔ اگر وہ کفر کے اندھیروں میں تو اللہ کی آیتوں پر غور کر کے وہ توحید کی روشنی میں آ سکتا ہے۔ آیتوں کو دل سے پڑھ کر اس پر ریسرچ کر کے وہ توحید کے راستے پر آ سکتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بہت سارے صحابہ کی زندگیاں اندھیروں میں تھیں، لیکن جب اللہ کی آیتیں اتری اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو سمجھایا گیا اور پھر جب وہ لوگ سمجھ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی، نام دیا، شہرت دی، سب سے بڑی بات اپنی رضا دے دی، اپنا تعارف دے دیا، اپنے لیے جان دینے کے جذبے دے دیے ان کو، اور آج تک دنیا میں ان کے نام زندہ ہے۔ اسی طرح آج بھی اگر کوئی انسان گناہوں سے باہر آنا چاہتا ہے، ڈر جائے، رک جائے، تو اللہ رب العزت اس کی ضلالت کو ختم کر کے اسے عزتوں کا تاج پہنائیں گے۔ آج بھی اگر کوئی اللہ سے دور جانے کا سفر روک دے اور اللہ کے قریب آنے کا سفر سٹارٹ کر دے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ آج بھی کوئی انسان اگر اپنے گناہوں کو کرتے کرتے تھوڑا سا اللہ سے ڈر گیا، اپنی آخرت کو سوچ کے تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لے تو اللہ آج بھی اس انسان کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ پڑھیں تو صحیح اللہ کی باتوں کو، پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ کہ مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اور جب قرآن کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جاتا ہے، جب قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کے ایمان لیول بڑھ جاتے ہیں، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے اندر آٹومیٹکلی چینج آ جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی طرف چلنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، کیونکہ وہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جس انسان کو اللہ مل گیا بس اس کا مقصد کمپلیٹ ہو گیا اس دنیا میں آنے کا۔ اب اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ خوشی خوشی اپنے اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ اب حالات کی وجہ سے پریشان نہ ہو، حالات کبھی اچھے ہوں گے کبھی برے ہوں گے، لیکن اگر آپ کا مقصد کمپلیٹ ہے تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ خوش رہیں، اور آپ کا مقصد اللہ ہے۔ اگر آپ اسے جان گئے، اگر آپ اسے مان گئے، اگر آپ اس کی عبادتیں کر رہے ہیں، اگر آپ ان کاموں سے رک رہے ہیں کہ جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، اور ان عبادتوں میں مصروف ہے کہ جن عبادتوں کو آپ پر فرض کیا گیا، تو کنگریچولیشن، آپ لوگوں کا مقصد کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب تو بس آپ کی موت آئے گی اور مرنے کے بعد آپ کو ایک بہت بڑی کامیابیوں کے حوالے کر دیا جائے گا، جہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، جہاں پر اللہ خود چاہے گا کہ میرا بندہ انجوائمنٹ کرے، انٹرٹینمنٹ کرے، کھیل کود کرے۔ لیکن بس اس دنیا کی زندگی میں ہمیں تھوڑا سا پابند کیا گیا، دنیا کی زندگی میں صرف ہمیں اپنی مرضیوں کے حوالے نہیں کیا گیا، باؤنڈریز سیٹ کی گئی ہیں۔ اب ان باؤنڈریز کے اندر ہم نے رہنا ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، ادروائز تو چند دن کی زندگی ہے یار، گزر تو جانی ہے، گناہ کرتے کرتے بھی گزر جائے گی اور نیکیاں کرتے کرتے بھی گزر جائیں گی۔ اگر تمہارا کنیکشن اللہ کے ساتھ سٹرونگ ہے تب بھی اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے، اور اگر تمہارا کنیکشن اللہ سے ویک ہے یا بالکل تم کٹ آف ہو اللہ سے، پھر بھی زندگی نے گزر جانا ہے۔ اب اللہ سے کٹ آف ہو کر اگر تم پوری دنیا بھی اویل کر لو، کلیم کر لو، تب بھی تم نے مرنا ہے، اور اللہ کو پا لینے کے بعد اگر تمہیں روکھی سوکھی کھانے پہ گزارا کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے، تو صبر کریں، خوش رہا کریں، اینڈ ڈو سم ایفرٹس، کہ جن ایفرٹس کو پٹ کر کے تمہیں یہ ریئلائز ہو جائے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے، تمہیں اس بات کا یقین آ جائے کہ تمہارا رب تم سے خوش ہے۔ ایفرٹ تو کرو گے نا، مشکل نہیں ہے۔